بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 165۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کرام کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے متعلق ہے، جو وسائل سفر میسر ہونے کے باوجود غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سابقین اولین میں سے تھے۔ اسلام کے لیے انہوں نے بہش قیمت خدمات انجام دی تھی اور رائے حق میں سخت تکلیفیں اٹھائی تھی۔ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں جنگ بدر میں بھی شریک تھے۔ غزوات سے فرار یا پیچھے رہنا ان کی فطرت اور عادت سے دور تھا۔ ان کو حکمت الہی کے سوا کسی چیز سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، یا اس سے مقصود ان کا امتحان، ان کے نفوس کا تزکیہ اور مسلمانوں کی تربیت مقصود تھی۔ یہ صرف ارادے کی کمزوری اور اسباب و وسائل پر ضرورت سے زیادہ اعتماد اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے پر غور نہ کرنے کا نتیجہ تھا، اور یہی وہ عمل ہے جس نے بہت سے مردان حق کو جو ایمان اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دوسرے مسلمانوں سے کسی طرح کمتر نہ تھے، بہرہا نقصان پہنچایا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے، وہ اصل بات ہے جس کی طرف انہی افراد میں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں، میں روزانہ اس ارادے سے نکلتا کہ میں سفر کا ضروری سامان لے لوں اور ان کے ساتھ روانہ ہو جاؤں، لیکن بغیر کچھ کیے واپس آ جاتا۔ پھر میں اپنے دل میں کہتا کہ مجھے دقت کیا ہے، میں چاہوں گا تو لے لوں گا، پیسے میرے پاس ہے، سامان بازار میں موجود ہے۔ میں اسی معاملے میں لگا رہا کہ جانے کا وقت آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا لشکر روانہ ہو گیا۔ میں نے ابھی تک کچھ سامان ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا چلو میں آپ کی روانگی کے 1-2 دن بعد ہی روانہ ہو جاؤں گا اور راستے میں قافلے میں شامل ہو جاؤں گا۔ ان سب کی روانگی کے بعد بھی میں سامان تیار کرنے کے لیے نکلا، لیکن پھر بھی کچھ کیے بغیر واپس آ گیا۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ مجھ پر ایسی نیستی طاری رہی اور اس نے اپنے قدم تیز کر دیے اور لڑائی کا معاملہ بہت آگے نکل گیا۔ میں نے اس کے بعد بھی ارادہ کیا کہ اب بھی مدینہ سے روانہ ہو کر لشکر کو پالوں گا، کاش میں نے ایسے ہی کیا ہوتا، لیکن بعد میں اس کی بھی توفیق نہ ہوئی، یہاں تک کہ لشکر اسلام غزوہ تبوک سے واپس آیا اور یہ حضرات اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اسلام سے وفاداری اور مصیبت اور راحت ہر حالت میں ثابت قدمی کا نازک امتحان لیا۔ وہ لوگوں کی عزت اور تعظیم اور جفا اور بے نیازی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور التفات اور اعراض اور بے توجہی، دونوں حالتوں میں ایسے مخلص اور جانثار ثابت ہوئے جس کی نظیر مذہبی معاشروں اور جماعتوں کی تاریخ میں جو ایمان اور عقیدہ اور محبت اور جذبات پر قائم ہوتی ہے ملنا مشکل ہے۔ چنانچہ جب غزوہ تبوک سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس آئے اور مسجد میں تشریف فرما ہوئے، منافقین اس سفر سے پیچھے رہ جانے کے مختلف جھوٹے اعذار پیش کر کے قسمیں کھانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری قول اور اقرار کو قبول کر کے بیعت کر لی۔ پیچھے رہ جانے والوں میں یہ 3 مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تھے، جو کسی معقول عذر کے بغیر پیچھے رہ گئے تھے۔ ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر اپنے قصور کا اعتراف کیا اور سچی بات ساری بتا دی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض شخص کرتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ خدا کی قسم میں تو منافق نہیں ہوا ہوں اور نہ ہی دین کے معاملے میں کسی شک و شبے میں مبتلا ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد میں کیوں نہیں گئے تھے؟ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سچ بولتے ہوئے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ بولا ہے، جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالی تمہارے متعلق کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جب یہاں سے اٹھ کر چلا
تو بنو سلمہ کے بعض لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے تم نے بے وقوفی سے کام لیا ہے، کوئی عذر پیش کر دیتے جیسے کہ دوسرے لوگوں نے کیا، تمہاری گناہ کی تلافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کافی ہو جاتا۔ یہ لوگ اس بات کو بار بار دہرانے لگے۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ دوبارہ جا کر یہ کہہ دوں کہ پہلی بات غلط تھی اور معقول عذر کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایک گناہ کے 2 گناہ کیوں بناؤں۔ اس کے بعد میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ میری طرح کوئی اور بھی ہے جس نے اپنے جرم کا اقرار کیا ہو۔ معلوم ہوا کہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ان دونوں بدری بزرگوں کے نام سنے تو میں نے ان سے کہا میرے لیے ان دونوں بزرگوں کا عمل قابل تقلید ہے، یہ کہہ کر میں اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ان تینوں احباب سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ بطور سزا ان سے معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، اور یہ بائیکاٹ اس قدر شدید تھا کہ ان کے قریب عزیز و اقارب بھی ان سے سلام دعا تک کے روادار نہ رہے۔ اگر یہ سلام کرتے تو سلام کا جواب بھی نہ دیا جاتا۔ ان حضرات پر یہ بائیکاٹ اس قدر گراں گزرا کہ ان کے زمین و آسمان ہی بدل گئے، حتیٰ کہ خود اپنی ہی سرزمین انہیں اجنبی معلوم ہونے لگی۔ زمین کی وسعتیں ان پر تنگ ہو گئی اور ان کا جینا محال ہو گیا، اور یہ معاشرتی بائیکاٹ 40 دن تک جاری رہا۔ پھر انہیں ان کی بیویوں سے بھی الگ ہونے کا حکم ملا، جس سے زندگی مزید مشکل ہو گئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 افراد پر بھی مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، حتیٰ کہ جب زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے غضب سے خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جاہ پناہ نہیں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کرے، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسند عبد الرزاق میں یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہماری دنیا بالکل بدل گئی، سب لوگ اجنبی لگنے لگے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اس کی فکر تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو گئی تو بقیہ ساری زندگی ذلیل و خوار ہوتا رہوں گا۔ اس حالت میں 50 راتیں گزر گئی۔ یہی کیفیت باقی دونوں حضرات کی بھی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ بائیکاٹ لمبا ہو گیا تو ایک دن میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے باغ میں دیوار پھلانگ کر گیا، جو میرے سب سے زیادہ گہرے دوست تھے۔ ان کو سلام کیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اے قتادہ تم نہیں جانتے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو انہوں نے صرف یہ جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اس طرح میں وہاں سے ناکام ہو کر واپس پلٹ گیا۔ انہی ایام میں ایک دن میں مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام سے مدینہ منورہ اناج لانے والا ایک تاجر کہہ رہا تھا کوئی مجھے کعب کا پتہ دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو میرے پاس آ کر اس نے مجھے غسان کے حاکم کا ایک خط دیا۔ میں نے پڑھا تو خط میں لکھا تھا ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ پر زیادتی کی ہے، حالانکہ تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم ذلیل و خوار اور برباد رہو، لہٰذا ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں شایان شان عزت اور مرتبہ دیں گے۔ میں نے یہ خط پڑھا تو دل میں کہا یہ بھی ایک امتحان ہے۔ میں وہ خط لے کر گیا اور اسے تنور میں جلا دیا۔ اس کے بعد حضرت کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم تینوں حضرات کو اپنے بیویوں سے دور رہنے کا حکم ملا، چنانچہ تینوں حضرات نے اس کی مکمل پابندی کی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ پریشانی اور کرب میں دن گزر رہے تھے، مزید 10 راتیں اسی حالت میں گزاری، یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئی۔ جب ان تینوں صاحب ایمان ہستیوں کا امتحان مکمل ہو گیا،
قرآن کریم نے ان کا ذکر کر کے ان کو بقائے دوام عطا کی، اور ان کے واقعے نے مسلمانوں کے لیے قیامت تک ایک سبق اور سامان عبرت اور نصیحت فراہم کیا، اور ان کی ایمانی قوت اور حسن اسلام کا پورا ثبوت مل گیا۔ اور باوجود اس کے کہ زمین ان پر اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو چکی تھی، بلکہ خود ان کے نفس ان کے لیے تنگ تھے، لیکن ان کے پیر حق سے ایک لمحے کے لیے نہ ہٹے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کا اللہ پر کس درجے کا ایمان ہونا چاہیے۔ مسلمان پر تکلیف جس طرح کی بھی آئے، لیکن اپنے ایمان کو ان تکالیف کی وجہ سے کسی بھی قیمت پر کمزور نہیں پڑنے دینا چاہیے، بلکہ ان تکالیف کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھ کر اپنے ایمانی کیفیت کو اور مضبوط کرنا چاہیے۔ اسی طرح ان حضرات کے واقعے سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہی سوچتے ہوئے سچائی اور سیدھی سادی بات کہنے کا عزم کیا، اگرچہ وقتی طور پر ان کے لیے تنگی اور مشکلات ہی کا سبب بنا، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید تھی کہ وہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، اور وہ پہلے سے بہتر جذبات کے ساتھ اسلامی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر سے ان کی قبولیت کا اعلان فرمایا، اور صرف ان کی توبہ کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کہیں اس سے تنہائی اور احساس کمتری محسوس نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کعب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی توبہ کا معاملہ کیسے بہترین انداز سے اختتام کو پہنچایا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جو سچائی اختیار کرے گا وہ کامیاب ہو کر رہے گا۔ پھر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کی توبہ کی تمہید میں سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ کا بھی ذکر کیا، جو اس غزوے میں پیش تھے۔ اس کا مقصد ان کا اعزاز و اکرام، ان کی تسکین خاطر، لوگوں کی نگاہ میں ان کی قدر بڑھانا اور ان کی شان دوبالا کرنا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انہی حضرات کے بارے میں آیت نازل فرمائی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر، جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعض کے دل پھر جانے کو تھے، مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یعنی کعب بن مالک، مرار بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی توبہ بھی اللہ نے قبول فرمائی۔ چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو جب توبہ کی قبولیت کی خوشخبری ملی تو وہ فوراً سجدہ ریز ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسلامی لشکر کی کسی بھی کامیابی کی اطلاع ملتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ شکر ادا کرتے تھے، جس سے ہمیں بھی تعلیم ملتی ہے کہ جب ہمیں بھی کوئی خوشی کی خبر ملے تو ہم فوراً سجدہ شکر ادا کرنے والے ہو اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے جس شخص نے بشارت سنائی تھی، انہوں نے اسے اپنے تن کے کپڑے اتار کر بطور ہدیہ دے دیے، جبکہ اس وقت ان کے پاس کپڑوں کا صرف ایک ہی جوڑا تھا۔ گویا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے کہ جب کوئی خوشخبری سنائے تو اسے بطور انعام کچھ دے دینا چاہیے۔ اسی طرح حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے توبہ قبول ہونے پر سارا مال صدقہ کرنے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مشورہ کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سارا مال صدقے میں دے دینے کو قبول نہ فرمایا، بلکہ کچھ مال اپنے پاس رکھنے کے لیے بھی کہا۔ گویا اس سے بھی ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملے یا خوشی کی خبر ملے تو ہم اپنا سارا مال صدقہ نہ کرنے والے ہو، بلکہ اپنے پاس بھی کچھ رکھے تاکہ ہم اس سے اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ اسی طرح جب ان حضرات کی توبہ قبول ہوئی تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔
انہوں نے میری طرف دوڑ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ احسان میں کبھی نہ بھولوں گا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور خوشی سے چمک دمک رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، تجھے پیدائش کے بعد سب سے بہترین دن کی مبارک ہو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا بل من اللہ، نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ گویا اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی توبہ کو قبول فرمایا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ان کے اس واقعے میں اسباق موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔